السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التوحید. یہ کتاب التوحید صحیح بخاری کی آخری کتاب ہے. امام بخاری نے جس کی ابتدا کتاب کیف کان بدء الوحی سے کی ہے اور اس کی انتہا کتاب التوحید پر کی ہے. اس حدیث کی طرف شاید اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس طرح انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو کتاب کا آخری جو کتاب ہے، اس صحیح بخاری کی آخری کتاب امام بخاری نے توحید کے حوالے سے کی ہے کہ یہ انسان کی اول اور آخر ہے. تو گویا کئی فقان بدء الوحی کے بعد بھی امام بخاری نے کتاب الایمان سے سٹارٹ کیا ہے. وہ ابتدائی وحی جو ہے وہ ایک طرح کا مقدمہ ہے، جس طرح پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا. اصل کتاب کا آغاز وہ کتاب الایمان سے ہی ہوتا ہے، اس میں بھی توحید کا ذکر ہے، اور آخر میں کتاب التوحید جو ذکر کی ہے اس میں بھی توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے، اور جو توحید میں رخنہ سازی کرتے ہیں کسی بھی قسم کے اندر ان کا رد ہے. ٹھیک ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں توحید کا بیان کرنا چاہتے ہیں. توحید بعض لوگ اس لفظ کو ہی بدعت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط بات ہے کہ جی توحید کا لفظ ہی بدعت ہے، تو ان کی یہ بات بالکل باطل ہے. توحید کا لفظ کئی احادیث کے مصادر سے ثابت ہے. اصلاً یہ جو توحید ہے یہ وحد یوحد باب تفعیل کا مصدر ہے. توحید اس کا معنی ہے کسی شے کو ایک کرنا، یکتا بنا دینا کسی شے کو. اللہ رب العزت کے لیے یہ توحید کا لفظ جب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو ان تمام چیزوں کے اندر یکتا کر دینا کہ جو اللہ کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے، ہوا افراد اللہ بما یختص به علم و عقیدۃ، یعنی علم کے اعتبار سے بھی اور عقیدہ کے اعتبار سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا کر دیں ان تمام امور کے اندر، ان تمام صفات کے اندر کہ جو اللہ کے لیے خاص ہیں. ٹھیک ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص خصوصیت رکھتی ہیں ان چیزوں کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس کو علم کے اعتبار سے بھی اور عقیدہ بھی اپنا یہ بنانا. ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے صفات کے ساتھ. بہرحال جو لا الہ الا اللہ کی تعبیر ہے توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور یا کسی کی توحید جو ہے یہ دو چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو چیزوں کا اقرار کرے. ٹھیک ہے، نفی اور اثبات، یعنی نفی اور اثبات دو چیزوں کو جو ہے وہ اپنے عقیدے کے اندر شامل کرے، تب جا کے اس کی توحید مکمل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص صرف اور صرف نفی کو مانے تب وہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا انکار کرتا ہے. اگر وہ نفی کو نہ مانے، صرف اس بات کرے تو اس کے اندر بھی توحید مکمل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ مثلاً زید کھڑا ہے، مثال کے طور پر زید کھڑا ہے. اب زید کھڑا ہو، یہ اس بات ہے کہ زید کا کھڑے ہونے کا اس بات کیا جا رہا، لیکن اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ زید کے علاوہ دوسرا نہیں کھڑا. زید کھڑا ہے تو دوسرا بھی تو کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ کہا جائے گا نا کہ گھر کے اندر صرف زید ہی کھڑا ہے، مثال کے طور پر لفظ کیا بولا جائے گا، پہلے کی مثال کیا ہوگی، زید قائم، زید کھڑا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر کھڑا نہیں ہے یا بکر کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی زید کا صرف اس بات ہوا ہے، بکر کا یا دیگر کا جو ہے من دونی زید کی نفی نہیں ہوئی، اس میں صرف اس بات ہوا ہے، نفی نہیں ہوئی.
لیکن اگر یہ کہا جائے کہ لا قائم فی البیت الا زید، کہ گھر کے اندر زید کے سوا کوئی بھی نہیں کھڑا، اب اس کے اندر نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے۔ اس بات کس چیز کا؟ کہ زید کے کھڑے ہونے کا اس بات ہے، اور من دونی زید کے کھڑے ہونے کا انکار ہے، غیر زید کے کھڑے ہونے کا نفی ہے، انکار۔ بیعینی ہی اللہ رب العزت الہ ہے، یہ نہیں کہنا اللہ الہ بس، یہ نہیں کہنا کہ اللہ الہ ہے، اس سے نفی نہیں ہوتی، اس بات ہوا ہے کہ اللہ معبود ہے، لیکن من دون اللہ کی نفی نہیں ہوئی۔ جب یہ کہا جائے گا نا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، تو یہ نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے۔ تو کوئی بھی شخص جیسے قرآن پاک میں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ اللہ ہی ہے، الذی لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ اب یہاں اس بات بھی ہوا ہے اور نفی بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید جو ہے وہ دو چیزوں کو متضمن ہے، نفی اور اس بات۔ اگر نفی ہوگی صرف اور صرف، اس بات نہیں ہوگا، تب تعطیل ہو جائے گی، اور اگر صرف اور صرف اس بات ہوگا، نفی نہیں ہوگی، تو پھر اس مشارکت کی نفی نہیں ہوگی، یعنی اس میں کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ہے۔ باقی جو توحید ہے، اس کی اہل علم نے تین اقسام بیان کی ہیں، تین اقسام، ٹھیک ہے؟ تین کے علاوہ چوتھی قسم کسی بھی عالم نے، سنی عالم نے بیان نہیں کی، صرف تین قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم توحید الربوبیہ، توحید الربوبیہ، دوسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، اور تیسری ہے توحید الالوہیہ، جس کو توحید العبادت بھی کہتے ہیں، توحید العبادہ۔ اب توحید الربوبیہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ تمام امور، جو افعال جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے اندر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ اللہ اس میں واحد ہے، اللہ اس میں اکیلا ہے۔ مثلا خلق کے اندر، ملک کے اندر، تدبیر کے اندر، کے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کی بادشاہی رکھنے والا، اس کی تدبیر کرنے والا، یہ فقط اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کلی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدبر کائنات نہیں ہے، یہ تسلیم کرنا، یہ توحید الربوبیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح تبارک اللہ احسن الخالقین، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین ساری کائنات کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حقیقی اور عمومی ربوبیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی جزوی اعتبار سے کسی پر خلق کا لفظ بولا جا سکتا ہے، جزوی اعتبار سے کسی کے اوپر رب کا لفظ بولا جا سکتا ہے، رب، رب حاض البیت، یا رب حاض البیت، کہ اس گھر کا مربی، اس گھر کا جو مالک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک جزوی اور نسبتی ہے، عمومی اور حقیقی ربوبیت، عمومی اور حقیقی ملوکیت، عمومی اور حقیقی جو خالق ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں چند باتیں توحید کے حوالے سے شروع میں کر دوں، تاکہ جو ہے نا یہ سب کے لیے آگے آسان رہے۔ دوسرے نمبر پہ توحید کی قسم ہے توحید الاسماء والصفات۔ اصلا یاد رکھیں کہ توحید الاسماء والصفات یہ توحید ربوبیت کا ہی ایک تکملہ ہے، توحید الاسماء والصفات یہ توحید ربوبیت کا ہی حصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، رازق ہونا، یہ ساری چیزیں توحید ربوبیت کا ہی حصہ ہے۔ لیکن توحید الاسماء والصفات کو الگ سے اس لیے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس میں شدید قسم کے گمراہ ہو چکے ہیں، اور اس پر بڑا شدید زور دیا گیا ہے۔ توحید الاسماء والصفات میں مشرکین عرب سے لے کر بعد والے گمراہوں اور تک جو ہے نا بہت سے لوگ، اس لیے اس کو الگ سے ایک توحید کی قسم کو کاؤنٹ کیا گیا۔ اب توحید الاسماء والصفات کیا ہے؟ اس میں ذرا سمجھے، تھوڑی سی بات ہم آگے جا کے بھی کریں گے، لیکن فی الحال مختصر یہاں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، اس کے اندر اللہ کو یکتا ماننا، یعنی یکتا ماننے کا کیا مطلب؟ اس کا یکتا ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور کی وہ صفت نہیں ہو سکتی، یا کسی اور کا وہ اسم نہیں ہو سکتا ہے، اس کسی کا اسم ہو سکتا ہے، کسی کی صفت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرح کی وہ صفت نہیں ہو سکتی۔
یعنی اللہ کے مشابہ کسی کو بھی اس صفت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کا ید ہے، اب یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ہاتھ اللہ کی صفت ہے۔ اب ہاتھ انسانوں کا بھی ہے، مخلوقات کا بھی ہے، اب یہ لفظی مشارکت تو ہے، لیکن حقیقتاً مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشارکت نہیں ہے۔ ید یعنی جو ید اللہ کا ہے اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، جو وجہ جو چہرہ اللہ کا ہے اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کے مشابہ اللہ کو قرار نہیں دینا، یا اللہ کے مشابہ کسی کو قرار نہیں دینا۔ لا یماثل وہ شیئن لا یماثل شیئن، کہ نہ اللہ کسی شے کے مماثل ہے، نہ اللہ کے مماثل کوئی شے ہے، یہ سمجھے۔ تو اللہ کی اسماء جو ہیں جس طرح اللہ کے لیے ثابت ہیں اس کو اسی طرح ثابت کرنا حقیقت کے اوپر۔ کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اہل سنہ اللہ کی اسماء اور صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، کما یلیق بجلالہ و شانہ و قدرتہ و علوہ و قدرہ، اس طرح اللہ رب العزت کے شایان شان ہے اس طرح ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ اس طرح کا جو شان ہم کسی اور کے لیے ثابت نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت رحیم ہے، اب اللہ کا رحیم ہونا اور بندوں کا رحیم ہونا یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ کی صفت رحمت اور بندے کی صفت رحمت ایک جیسی نہیں ہے، یعنی بندوں کی صفت رحمت کا جو لازمہ ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صفت رحمت کے ساتھ متصف ہے، اللہ کی رحمت کما یلیق بجلالہ و شانہ و قدرتہ، کہ باقی اسماء اور صفات کے والے سے ہم مزید بات بھی کریں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء جتنے بھی آئے ہیں اور اللہ کی صفات جتنی بھی آئی ہیں اس کو اللہ کے لیے اس طریقے کے ساتھ ثابت کرنا کہ جس طرح اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تیسری قسم ہے توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ۔ الوہیت یعنی جس کو کہتے ہیں عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کر دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو عبادت قرار دیا ہے اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کا عبادت کا ہی کیوں مستحق ہے؟ کیونکہ اللہ کے لیے توحید الربوبیہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے توحید الاسماء والصفات ثابت ہے۔ تو جب جو ہستی ان چیزوں کے اندر وحدہ لا شریک ہے وہ عبادت کی بھی مستحق ہے، عبادت کی وہی مستحق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، کسی فرشتے کی، کسی رسول کی، کسی ولی کی، کسی نیک بزرگ کی، کسی حاکم وقت کی، کسی ماں کی، باپ کی، بھائی کی، کسی بڑے چھوٹے کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کی جملہ اقسام کو اللہ کے ساتھ خاص کر دینا اور کسی من دون اللہ سے نفی کر دینا یہ توحید الالوہیہ ہے، توحید العبادہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں قسم کی توحید کے اوپر بات کی۔ تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ توحید جو ہے یہ اصل ہے، اصل اصول ہے، اس کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ کہ اگر کسی کی توحید کے اندر رکھنا سازی ہے، توحید کے معاملے میں عقیدہ کے اندر شرک ہے، تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک الی غیر ذلک من الآیات والاحادیث والنصوص۔ باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک و تعالی، کہ بیان ہے اس چیز کا کہ جو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا اپنی امت کو الی توحید اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی توحید کی طرف۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کی توحید کی طرف جو دعوت دی ہے، اور جو سب سے پہلے جو دعوت دی آپ نے وہ توحید کی ہی دعوت دی ہے۔ قرآن کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا تفلحوا، آپ نے لا الہ الا اللہ کا لفظ بولا تھا کہ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، اور مکہ کی زندگی آپ کی بہت یعنی عبادت اس کے اندر کم ہے، اس کے اندر شرک کا رد ہے، اللہ رب العزت کی الوہیت اور اسماء و صفات کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کی جو مکی زندگی ہے یہ اسی سے عبارت ہے، توحید کے بارے میں ہی آپ کی زیادہ ہے۔ باقی عبادات کی جو تفصیل ہے، ساری عبادت مکہ کے اندر جو ہے وہ نافذ نہیں ہوئی، بلکہ مدینہ کے اندر زیادہ عبادات کا ذکر ہوا ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو وہ سوال کر لیں، اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔
یہ سب سے اہم یعنی چیپٹر ہے ہمارا، اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ، پورے قلبی کے ساتھ اور انتہائی تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ اگر کہیں اشکال ہے تو آپ نے اس کو ضرور ہوش گزار کرنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی پڑھیں گے جی آگے۔ اب توحید کی سب سے پہلی دعوت ہے، اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاذ بن جبل ہیں یہ، تو یمن یہ مدینہ سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ فاصلے طے کر کے وہ مدینہ یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اب یمن کے اندر بھیجا ہے یا یمن کی طرف کسی علاقے میں بھیجا ہے، اس پہ تفصیل ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو بھی آپ نے بعد میں بھیجا، یہ تقریباً 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے جب آپ نے انہیں بھیجا ہے۔ تو آپ نے یہ دعوت کیا دیا۔ اب یہاں تو امام بخاری رحمہ اللہ صرف اتنی بات کی ہے کہ یمن کی طرف بھیجا ہے، آگے والی جو حدیث ہے اس میں تفصیل آئی ہے کہ آپ نے دعوت کیا دی ہے ان کو، آپ نے کیا پیغام دیا ہے کہ آپ نے پہلے جا کے توحید کی دعوت دینی ہے۔ تو اگلی حدیث یہ پہلی ہی کا آگے کہہ لیں کہ تفصیل ہے جی۔ وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت ابن عباس يقول، یعنی مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس نہیں، رضی اللہ عنہما مولا ابن عباس یہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، یہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ جی، وہ کہ بیان میں نے کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، یقول آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذا نحو اہل الیمن، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن والوں کی طرف بھیجا، قال له، تو ان سے کہا، انک تقدم على قوم من اہل الکتاب، کہ بے شک تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، کہ سب سے پہلے تم انہیں جس چیز کی دعوت دینا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ فَإِذَا، وہ دعوت کیا ہونی چاہیے؟ الی ان یوحد اللہ، کہ وہ اللہ کو یکتا مان لیں۔ اب یہاں سے توحید کا لفظ نکلتا ہے، یوحد اللہ، وحد یوحد توحید۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید کا لفظ بدعت ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے بخاری کی۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے کہ الی ان یوحد اللہ تعالیٰ، کہ وہ اللہ کو یکتا مان لیں۔ اب یہ دلیل ہے کہ جو عیسائی تھے، آپ جو عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرف آپ نے ان کو بھیجا تھا، یہ اللہ رب العزت کو کی توحید کے قائل نہیں تھے، یعنی گویا کہ ان کی توحید معتبر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کی توحید معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے بیٹا ثابت کیا تھا، تو یہ توحید میں رخنہ سازی کا شکار تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا جی۔ اب یہ بعض روایت کے اندر یہ کیا ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تو توحید شہادت اللہ الہ الا اللہ کا دوسرا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب یہ اس کو پہچان لیں، اور پہچاننے کا معنی کیا ہے، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، یعنی دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں، یعنی توحید کا اقرار کر لیں، توحید کو تسلیم کر لیں، تو پھر تم نے اگلے ارکان ان کو بتانے ہیں۔ اگر توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان کو توحید پر ہی دعوت دینی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ دوسری چیزوں پر بات ہوگی نہیں۔ یہ ایک یہاں بات سمجھ جائیں کہ جو توحید کو نہیں نہ مانتے، ان کے ساتھ نماز روزے کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ اسلوب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنے غیر مسلم وہ
مختلف چیزوں کے اوپر بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کہیں کہ پہلے آپ توحید پر بحث کریں، توحید پر جب بات آپ کی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دیگر چیزوں پر، اسی لیے اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ کی انشاءاللہ بہت سی الجھنوں کو دور کر سکتا ہے۔ عام طور پہ جو ہے نا ہر یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں یا خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن یہ عقل کے ساتھ ہر چیز کو پرکھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس چیز کی حکمت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کے یہ عقل میں نہیں آتی، یہ فلاں نہیں ہوتا، یہ فلاں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ غور کریں قرآن پاک کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر حدیث کے اندر، قرآن پاک میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے واحد توحید ایک مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ نے عقل سے بھی سمجھایا ہے، فطرت سے بھی سمجھایا ہے، ہر چیز سے سمجھایا ہے۔ وجہ کہ یہ چیز ماننے کے لیے ظاہر ہے ایک بندہ پہلے قرآن کا اقرار نہیں کرتا، وہ توحید کو کیسے مانے گا؟ قرآن کی آیتوں سے تو نہیں مانے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے ان کے ذہنوں کے اعتبار سے، یعنی تم کائنات کو دیکھو، کبھی آفاقی نشانیاں، کبھی آسمانی نشانیاں، کبھی زمینی نشانیاں، کبھی نفسی نشانیاں، یعنی انسان کے اندر کیا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، کبھی فطرت سے، کبھی عقل سے، کبھی ان کے مسلمات سے۔ اللہ تعالیٰ نے واحد توحید ایک مسئلہ ہے، عقیدہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ نے، یعنی جس کے اندر حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ باقی جو دیگر اعمال ہیں اس کے اندر اللہ نے حکمتیں بیان نہیں فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ جس انسان نے اللہ کو رب مان لیا نا، اس کو پھر دیگر اللہ کی باتیں ماننے کے لیے حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب روزے کے اندر حکمت کیا ہے، مسواک کے اندر حکمت کیا ہے، کچھ حکمتیں تو ظاہر ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کی حقیقی حکمتیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ ہماری یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ چیز بھی ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ جناب معاشرے کو اپیل نہیں کرتی، یہ باتیں بہت ہی غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کو بیان ہی نہیں کیا، پوچھتے پھرتے ہیں جی مرد 4 شادیاں کیوں کر سکتا ہے؟ جی مرد ہی کیوں 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کو کیوں نہیں اجازت؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، بس اللہ نے صرف 4 کی اجازت دی ہے، 5 کی کیوں نہیں دی جی؟ اللہ نے جناب فلاں عورت کو یہ حق دیا ہے، مرد کو کیوں نہیں دیا؟ مرد کو یہ حق دیا، اور یہ چیزیں ایک مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ غیر مسلم اعتراض کرے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کہیں گے پہلے توحید پر بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حکمتیں بیان فرمائی ہیں نا، وہ اللہ نے عام طور پہ توحید کے حوالے سے بیان کی ہیں، عقیدے کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، آخرت کے حوالے سے بیان فرمائی، جس کا تعلق واضح بنیادی عقیدہ کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کی حکمتیں بیان فرما دی ہیں۔ اور باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایمان پر چھوڑا ہے۔ اگر جس نے اللہ کی ان باتوں کو غیب ہوتے ہوئے مان لیا ہے، اس کو ذہن میں آگے کہ اللہ کی یہ بات حق ہے، اس کے بعد اس کے لیے پھر باقی چیزوں کو ماننا بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اگر کسی نے توحید کو مان لیا ہے تو توحید کے اوپر اللہ نے دلائل چھوڑے ہیں، عقلی دلائل ہیں، فطری دلائل ہیں، سائنسی دلائل ہیں، تاریخی دلائل ہیں، جو سوسائٹی کے دلائل ہیں، اس کے علاوہ ہر طرح کے اللہ نے دلائل چھوڑے ہیں اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے۔ باقی چیزوں کے لیے ہمیں عقل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی چیزوں کے اندر صرف تسلیم ہے، اللہ نے کہہ دیا بس مان لیا۔ اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو سچا مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سچا مانتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسری چیزوں کے اندر حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہر چیز کے اندر حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمان کو خطرہ رہتا ہے، اور جس چیز کے اندر اس کو ایسی حکمت نہیں ملے گی کہ جو حکمت وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا بسا اوقات اس کے اندر حکمت کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کہ نماز کو اللہ نے کیوں فرض کیا ہے جی، اب اس کے اندر حکمت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالکل باطل بات ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ ہاں کسی کو توحید کے اندر شک ہے، اللہ کی ذات کے اندر شک ہے، تو وہ پھر تلاش کرے حکمتیں، اس کے لیے ہم یہ دروازہ کھولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھولا ہے۔ اس کو اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں شک ہے، تو اس کے دلائل بالکل اللہ نے واضح کر دیے ہیں، عقلی دلائل، نقلی دلائل، حکمتیں اس کے اندر، سائنسی دلائل، جغرافیائی دلائل، ہر طرح کے دلائل کے لیے واضح ہیں۔ باقی ہر چیز کے اندر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کا یہ حکم سچا ہے تو اس کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ سچا اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو سچا مانا ہے، اللہ نے آگے پھر تفصیل جو ہے نا اس کے اندر ہر ایک چیز میں ہمیں حکمت نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے، اس لیے
مومن جو ہوتا ہے اس کو رک جانا چاہیے کہ اللہ نے جب حکم دے دیا بس دے دیا جی، اس کے اندر اب یہ تلاش کیا جائے جی اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں نقصان کیا ہے، اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، بالکل یہ ایک ایمان والے کے ایمان کے مطابق یہ سوالات نہیں ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس چیز کا اعتراف کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، اے معاذ ان کو خبر دینا کہ ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات فی یومہم و لیلتہم، کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں ان کے دن میں اور ان کے رات میں، یعنی دن رات کی نمازیں ٹوٹل 5۔ فَإِذَا صَلَّوْا، جب وہ یہ نمازیں پڑھیں، یعنی اگر وہ اس کا اقرار کر لیں، نمازوں کو بھی شروع کر دیں، نمازوں کو بھی تسلیم کر لیں، تو فَأَخْبِرْهُمْ ان اللہ افترض علیہم زکاۃ فی اموالہم، تو خبر دینا ان کو کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے ان کے مالوں میں، تؤخذ من غنیہم، جو ان کے غنی سے لی جائے گی، فترد علی فقیرہم، اور ان کے فقیر پر لوٹا دی جائے گی، اور دیگر روایتوں کے اندر وتؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ بھی ہے۔ تو یہاں جنس مراد ہے کہ ایک غنی کا ذکر کر کے، یعنی غنی سے مراد یہاں صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب سے لی جائے گی، اور جو فقراء ہیں ان پر لوٹا دی جائے گی، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہو اسی علاقے کے اوپر صرف کرنی چاہیے اگر وہاں مستحق ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ اہل علم کے درمیان مختلف ہی رہا ہے، کیا زکوٰۃ کو منتقل دوسرے علاقوں میں کیا جا سکتا کہ نہیں کیا جا سکتا؟ درست بات یہ ہے کہ اولا اور ثواب اسی کو اسباب یہی ہے کہ اسی علاقے کے اندر صرف کی جائے، اگر وہاں پہ ضرورت نہیں ہے یا کسی دوسرے علاقے کے اندر شدید ضرورت ہے، یا کوئی طوفان آ پڑا ہے یا زلزلہ یا اس طرح کی چیز تباہی ہو چکی ہے اور لوگ عمومی طور پر وہاں مستحق ہیں، تو پھر اس کو نقل بھی کیا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے اس میں۔ یا کسی جگہ کا فائدہ وہ عمومی ہے، یعنی اس کا فائدہ ہر علاقے کو ہو رہا ہے، تو پھر سارے علاقوں کی طرف سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مدرسہ ہے جو پنجاب کے اندر، فرض کیا پنجاب کے اندر ایک مدرسہ ہے جس کا فائدہ پورے شہروں کو ہو رہا ہے، مختلف علاقوں کے مختلف شہروں کے افراد اس میں پڑھ رہے ہیں، تو مختلف شہروں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اس مدرسہ کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ انہی پر لٹائی جا رہی ہے، انہی کے افراد اور باشندوں پر لٹائی جا رہی ہے، واللہ اعلم۔ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں، تو فَخُذْ مِنْهُمْ، تو ان سے یہ زکوٰۃ وصول کر لو، ٹھیک ہے۔ وَتَوَقَّعْ کَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور لوگوں کے عمدہ اموال سے بچو، یعنی لوگوں سے یہ نہیں ہے جب زکوٰۃ لینی ہے تو درمیانہ مال لینا ہے، نہ بالکل گھٹیا مال وصول کرنا ہے، اور نہ ہی بالکل ان کا عمدہ مال تم نے اکٹھا کر لینا ہے، یہ یعنی ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے، جس کی تفصیل احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ لوگوں سے اگر تم نے بھیڑ بکریوں کے اندر زکوٰۃ ہے تو وہ کس طرح کی بکری لینی ہے، یا اونٹ ہے تو کس طرح کے اونٹ لینے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل آ گئی۔ کسی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی، آگے پڑھیں گے جی، کون پڑھیں گے؟ طاہر صاحب پڑھیے گا جلدی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قال الإمام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والعشاث بن عن أبي حسين والعشاث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ کہا اے معاذ کیا تجھے پتا ہے اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اتدری ما حق العباد علی اللہ اتدری ما حقهم علیہ، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا اللہ پر کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال اللہ يعذبهم، کہا یہ کہ پھر وہ ان کو عذاب نہ دے۔ یہ اس پر بڑی تفصیل ہو چکی ہے کتاب التوحید وغیرہ کی جب ہم نے پڑھی تو شرح، تو بہر اس میں ایک بات صرف یہ ذہن رکھیں کہ ما حقہم علیہم، کہ اللہ پر ان کا حق کیا ہے۔ اب اللہ پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے، تو درست یہ ہے کہ بندوں کا تو اللہ پر کوئی حق نہیں ہے،
حقیقتاً اصلاً کوئی حق نہیں، لیکن اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے خود لیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جو ہے وہ عذاب نہیں دوں گا اگر وہ اللہ کے حق کو ادا کریں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں کہ اللہ پر ہم نافذ کریں کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے۔ تو کیوں کہ ہمارا بندوں پر کوئی حق، ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر حق یہ رکھا ہے، جس طرح آتا ہے نا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الانعام سورۃ 54 نمبر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا اپنے بندوں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اپنے اوپر حق رکھ لیا ہے، اپنے لیے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ تو گویا یہ ہمارا جو اتدری ما حق اللہ علی العباد، یہ اللہ کا حق ہے، توحید اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، فعال کے اعتبار سے، اور توحید ربوبیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مبرہ کرنا شرک سے اور اسی کو خاص کر دینا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام۔ جی پڑھیے گا جی آگے۔ قال الإمام حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا اور بار بار دہرا رہا تھا۔ فلما اصبح جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر له ذلك، تو جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ سنا دیا۔ وكأن الرجل کانا يتقالها، يتقالها، صاحب یہ کیا ہے؟ گویا کہ آدمی نہیں یہ اس سمجھا۔ لیے ہم نے شکایت کی کہ وہ اس کو ہلکا سمجھ رہا تھا، کم سمجھ رہا تھا، کہ بھی کل اللہ احد ہی پڑھتا جا رہا ہے ساری رات، یعنی رات کا قیام کر رہا تھا، اس کو بار بار کل اللہ احد کل اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورج جو ہے نا وہ بار بار گویا وہ اس کو جو ہے نا ہلکے میں لے رہا تھا، پھر یہ یعنی اس انداز میں اس نے شکایت لگائی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے 3 حصے ہیں، تو اس صورت اخلاص جو ہے پوری ایک حصے کے برابر ہے۔ گویا قرآن پاک میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں نا، اس کا صحیح سب سے بہتر تعبیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 3 طرح کے مضامین قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، اور اس میں جو ایک بیان ہے نا توحید کا، اس کو متضمن ہے یہ پوری صورت، گویا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ثلث القرآن سے برابر تہائی قرآن، یعنی توحید کے باب کے اندر یہ مکمل ہے صورت۔ جی آگے پڑھیے گا ذرا، پھر میں بعد میں تحقیق کرتا ہوں۔ زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، یہ اس کی مطابقت ہوئی ہے، آگے جی۔ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا سربراہ بنا کر، امیر بنا کر ایک لشکر پر، وكان يقرأ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا وسلم، تو جب وہ لوٹے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے پوچھ لو یہ ایسا کیوں کرتا ہے، فسألوه، تو انہوں نے اسے پوچھا، فقال لأنها صفة الرحمن، کہا کیونکہ رحمان کی صفت، وأنا أحب أن أقرأ بها، اس میں اور مجھے پسند ہے کہ اس میں پڑھوں۔ رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، تو صفت مطلب رحمان کی یہاں تعریف، اور رحمان کی کہہ لیں آپ تعارف بیان کیا گیا ہے، رحمان کا اس میں
تعارف، یعنی تینوں طرح کی توحید اس کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد میں لفظ اللہ توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے، قل هو اللہ توحید الوہیت پر، اور الصمد یہ توحید ربوبیت پر، اور آگے الذی لم یلد ولم یولد یہ ساری توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ الصمد یہ توحید الاسماء والصفات اور توحید ربوبیت سب پر دلالت کرتا ہے آگے والی پوری۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس میں گویا پوری توحید تینوں اقسام کو ذکر کر دیا گیا، اس لیے اس کو صفت الرحمن کہتے ہیں کہ یہ رحمان کی اس میں تعارف بیان کر دیا گیا ہے پورے کا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں اس کو ہر رکعت کے آخر کے اندر، یعنی پہلے ایک سورت پڑھ کے اس کے بعد دوسری یہ سورت اخلاص میں پڑھتا تھا۔ تو وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ سورت میں پڑھوں، یعنی اس کی قرات کرنے کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوشخبری سنائی کہ اخبروہ، تم ان کو بتا دینا کہ ان اللہ یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اب میں ذکر کروں تھوڑا سا توحید الاسماء والصفات کے حوالے سے، بلکہ میرا خیال آگے جا کے ذکر کریں گے، بھی ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیں۔ اگر کتنی ہو گئی ہیں؟ 1 2 3 4 5، چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا جلدی۔ باب قول اللہ تعالی قل ادعوا اللہ اب ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ پکارو یا رحمان کے نام کے ساتھ پکارو۔ یہاں یہ ترجمہ کرنا چاہیے، یعنی پکارنا اللہ کو ہی ہے، وہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعوا جس نام سے بھی تم پکارو، فلہ الاسماء الحسنى اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی کئی ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى یہ توقیفی ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ باقی مجھے یاد کروائیے گا کہ ہم کل انشاءاللہ یہ بتائیں گے، ذکر کریں گے اللہ نے چاہا، کل تو نہیں یعنی اگلی کلاس کے اندر، کہ توحید الاسماء والصفات کے اندر کیا تفصیل ہے، اس میں کون گمراہ ہے، اس کو کس طرح اس کو تفصیل یعنی تھوڑی سی ہم جو ہے نا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ صرف اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو رحمان یا صفت رحمت کا جو ذکر ہے اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ پڑھیے گا۔ قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ذبيان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اما یلیق بجلالی، یہ مخلوق کی رحمت کی طرح نہیں ہے۔ اب دیکھیں من لا یرحم الناس، اب یہ لوگوں کے لیے صفت رحمت بھی ثابت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہوئی ہے، تو اللہ کی صفت رحمت اور ہے اور مخلوق کی اور ہے۔ قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه، کیا بات ہے آج؟ جی شیخ محترم، اگر خیر تو ہے۔ جی شیخ صاحب، عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جب ان کے پاس ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا پیغام رسا آیا، یدعوہ الی ابنها، جن کی بچہ وفات پا رہا تھا نا، تو ان کا پیغام رساں آیا۔ اب یہ بیٹی کون تھی میں دیکھ لیتا، چلے پڑھیے میں بتاتا ہوں پھر آپ۔ اس کا پیغام رساں آیا، یدعوہ الی ابنها فی الموت، وہ پکار رہا تھا، وہ پیغام رساں یہ مطلب بلا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیٹی کے بیٹے کی طرف جو کہ موت کی حالت میں تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فاخبرها ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، تو کہا کہ اسے خبر دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لیا اور اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقررہ وقت کے ساتھ ہے،
بس اسے میری بیٹی کو حکم دو کہ وہ صبر کرے اور وہ ثواب کی امید رکھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ دعا جو کسی کی تعزیت کی دعا انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، آگے کئی لفظ جو لوگ ہیں نا وہ فلتصبر ولتحتسب کا لفظ بول دیتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہاں پہ تک ختم ہو جاتی ہے باجل مسمى، آگے جو ہے نا یہ اللہ کا کہ صبر کرو، یہ الگ بات کہ اصل جو ہے لفظ یہ ہے باجل مسمى تک۔ جی فأعادت الرسول أنها أقسمت عادت لتأتينها الرسول عادت فأعادت الرسول، الرسول جی شیخ صاحب نے واپس بھیجا، یعنی اپنے قاصد کو واپس بھیجا، اس بیوی آپ کی بیٹی نے قاصد کو واپس بھیجا کہ انہا اقسمت لتاتینہا، اور جا پیغام کیا دے کر بھیجا کہ وہ قسم اٹھا رہی ہیں، یعنی آپ کی بیٹی قسم اٹھا رہی ہے کہ آپ لازمی طور پر آئیں گے، یعنی آپ تشریف لائیں لازمی طور پر۔ جی فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع السبي إليه فدفع السبي إليه، تو پھر جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے ساتھ سعد اور معاذ رضی اللہ عنہما گئے، تو پھر وہ بچہ ان کے حوالے کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی وسلم طرف۔ کو بچہ تھمایا گیا، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، اور ان کا جو روح تھی وہ کہہ لیں گے ان کا جو سانس ہے یا کہہ لیں روح وہ نکل رہی تھی، کانہا فی شن، گویا کہ ایک مشکیزے کے اندر جیسے ہوتے اس طرح ہی ہیں جی۔ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، اور ان کا جو سانس ہے وہ تقعقع، کہہ لیں کہ اکھڑ رہا تھا، اور اس طرح موت کی کیفیت طاری ہوتی، نفسہ اور کا سانس، یہ روح مراد نہیں ہے، تقعقع وہ اکھڑ رہا تھا، اور کانہا فی شن، گویا کہ ایک مشکیزے کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح مشکیزے کے اندر آواز ہوتی ہے نا، مشکیزے کے اندر کوئی چیز ڈالیں تو اس کو ہلائیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو گویا کہ جس طرح کوئی چیز مشکیزے کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح آپ کے بچے کا سانس جو ہے نا وہ اکھڑ رہا، فاضت عیناہ، تو آپ کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ رو پڑے اس پر جو کیفیت اور بچے کی جو جان نکل رہی تھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ گیا اور آپ رو پڑے۔ فقال له سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ما هذا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ آپ رو رہے ہیں، آپ خود منع کرتے ہیں رونے سے، آپ نے فرمایا کہ هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ تو رحمت ہے، یعنی ایک رحمت کا رشتہ ہے جس وجہ سے آنسو آ رہے ہیں، جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اسی پر رحم کرتا ہے کہ جو خود بھی رحم دل رحماء ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اس بات کرنا مقصود ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں جی۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو دعا ہے اس میں آپ نے کہا کہ فلتصبر ولتحتسب نہیں پڑھنا چاہیے، یا یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ بتائی آپ نے؟ کیونکہ میننگ تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں اچھے دے رہے ہیں کہ آپ ثواب کی امید رکھیں اور صبر کریں، اور یہ حضور کے الفاظ بھی ہیں، تو اگر ہم یہ الفاظ یہ بھی ایڈ ہے نا، نہیں دیکھیں یہ دیکھیں پہلی بات دیکھیں، فمرہا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی جو قاصد ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو حکم دیں کہ فلتصبر، کیونکہ یہ غائب امر کا صیغہ ہے، امر غائب کا صیغہ ہے، تو ہم اس کو اگر کہنا بھی ہے نا تو ہمیں کہنا چاہیے فصبر واحتسب، اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو پھر پتہ کیا لفظ بولے جی ہیں، جی جی مطلب یہ ہے کہ جی میرا یہی مطلب تھا شیخ صاحب کہ جی صیغے کا اگر خیال رکھتے ہوئے اس کو اگر ہم کہتے ہیں تو میرا سوال یہی تھا کہ اگر ہم، اچھا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کو صیغے کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے، نہیں، میں یہی پوچھ رہا تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا وہ یہاں تک دعا فرمائی ہے، اور آگے آپ نے حکم دیا ہے کہ وہ صبر کریں، یعنی آپ نے غائب کے صیغے کے ساتھ کہا ہے نا، آپ نے غائب کے صیغے کے ساتھ کہا کہ ان کو حکم دینا کہ صبر و تحمل کے ساتھ، یعنی یہ اپنے الفاظ میں بتانا ہے جا کے کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں، آپ رحمت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھیں۔ تو اگر آپ نے کہنا ہی ہے ان الفاظ کو بدل کے کہیں، ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہنا ہی ہے تو پھر آپ نے ساتھ یہ لفظ بولنا ہے باجل مسمى
فصبر واحتسب. ٹھیک ہے. جی اللہ جزاک حافظ. اللہ خیر، شکریہ شکریہ. ٹھیک ہے جی، کسی کا اور سوال کوئی؟ جی، تو شام کی کلاس انشاءاللہ 9 بجے ہوگی. تو اگر میں نے کہیں جانا ہے، لیکن اگر لیٹ بھی ہوا تو 10-15 منٹ لیٹ ہوں گا تو میں پہلے بتا دوں گا اگر لیٹ ہوا، ورنہ اصل یہی ہے کہ کلاس انشاءاللہ 9 بجے ہوگی. اور سب کو حاضری کی جو ہے نا وہ دعوت دیجیے گا کہ اللہ کے حوالے سے کچھ بات ہوگی انشاءاللہ. تو اپنے اپنے مقالے جو ہیں وہ جتنا کیا ہے، جو کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ رپورٹ کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.